کیا میں نے بہت زحمت دی لیکن ابھی مجلس تو شروع ہمارا ٹاپک تو سرکار، لیکن یہ تو ایک بات تھی آپس میں بھائیوں کی، تو ہم نے کہا کہ چلو یار اس کی آسانی سے کچھ شرعی کر دیں کہ چلو کچھ ہم سب کا، جب اللہ نے ہمیں ادراک نہیں کیا تو چلو اتنی عقلیں بیٹھ کے کچھ تو سوچیں، تو کچھ تو نتیجہ انسان نکالے گا نا، تو کچھ تو سمجھ میں آئے گی بات کہ نہیں یار یہ ذرا تھوڑا سا پیچیدہ ہے، یہ صحیح ہے، اسے ذرا یوں کر لیتے تو اور اچھا ہوگا. یہ ساری رہنمائیاں ہیں اور یہ ایک ہمیں اس کا اجر ملے گا سمجھ ہیں، کیونکہ رسول نے فرمایا دین میں تدبر کرنے کا ایک لمحہ 70 سالہ عبادت سے افضل ہے. ایک لمحہ تدبر کرنا، سوچنا اور دھیان رکھنا کہ یا کے بعد آگے بڑھ جائے، آسمانوں تک چلی جائے. ان کے ذکر کی یہی تو برکت ہے، ہم بیٹھتے فرش میں اور سر ہمارا آسمان سے لگتا ہے. سرکار تو اپنی حقیقت کو اللہ بھی نہ جھٹلائے، حالانکہ وہ سب اختیار رکھتا ہے، جو مرضی کرے، لیکن وہ ولایت کو نہیں جھٹلائے، کیونکہ ولایت پہ اس کی اپنی سچائی. یعنی ولایت کا آپ ترجمہ کر دوں، آپ دل سنبھالے رکھنا، یعنی ولایت وہ ایک ایسا نور ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. تبھی تو رسول نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب اسی علی کے ہاں عباس جیسا بیٹا آئیے. اب آسانی ہو گئی نا، ولایت والے سارے چکر سمجھ میں آ گئے. تو اب علی کی ولایت ناقابل تقسیم ہے، اب یہ کسی کو نہیں مل سکتی، یہ وراثت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ولایت للہ الحق ہے. اب جو آئے گا وہ امام ہوگا اور اس پر علی کی ولایت فرض ہوگا. آپ اپنی امامت کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے، اس امام کی امامت اس کا بدن ہے اور ولایت یعنی اس امام کی روح ہے. اس سے زیادہ ڈیفینیشن میرے پاس نہیں ہے، معذرت خواہ. آگے آپ خود بتا دیجیے، جو بھی ہے میں بھی سننا. یعنی امامت بدن ہے. اچھا اب علی کا ایک جملہ سنیے. علی نے کہا ابو ذر اے جندب، بلکہ جلال میں سختی سے کہا جندب، میرا ظاہر امامت ہے اور میرے باطن میں کبھی جھانکنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ خدا تمہارا گم ہو جائے گا. تمہیں سوائے تاریکی کے کچھ نہیں ملے گا. یہ میں نے کیا موضوع سنا. آپ عمیر ابن سعد نخعی کہتے ہیں ایک دفعہ علی بادشاہ خطبہ دے رہے تھے اور علی نے فرمایا تم سب کافر. علی نے کہا تم سب کافر. وہاں علی کے سامنے والوں کی مثال دے رہا، ہم تو 1400 سال بعد آئے، ہماری کیا حالت ہوئی ذرا اندازہ کر لینا. کمیل کہتے ہیں کہ علی بادشاہ نے کہا تم سب کافر. کہتے ہیں ہم چڑھنے لگے. ہم نے کہا مولا کلمہ آپ سے پڑھا، تفسیر آپ سے پڑھی، قرآن آپ سے پڑھا، ایمان ہم لائے، یقین ہم نے کیا، ولایت مانی. کہاں؟ تو علی کہتے ہیں ہاں. تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں. علی کہتے ہیں تم سب کافر. انہوں نے کہا مولا کیوں ہماری روح قبض کرنے لگا؟ مالک زدنی یا امیر المومنین،
ہمیں کچھ اور بتا دیجیے مولا، ہم مر جائیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے، ہمیں کچھ تو سمجھائیے۔ تب علی بادشاہ نے کہا، تب لسان لگو کا سنو، کائنات میں علی کہتے ہیں کائنات میں جتنے انسان ہیں سب کا اپنا اپنا خدا ہے۔ ہر انسان کا، اور جتنے انسان ہیں اتنے خدا۔ علی کہہ رہے ہیں کو میں، جتنے انسان ہیں اتنے خدا ہیں، اور سب پوری دنیا کے انسان ایک خدا پہ متفق نہیں۔ مولا کیسے؟ کہ دیکھو ہر انسان کے دماغ میں اس کا تصور خدا الگ ہے جو دوسرے سے نہیں ملتا، سمجھ رہے؟ جو دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ اب کیونکہ تصور انسان ایک دوسرے سے نہیں ملتا تو علماء کو بھی لکھنا پڑا کہ توحید میں تقلید حرام ہے۔ کسی بھی توضیح کو اٹھا لیجیے، پہلا جملہ یہ ہوگا، فروع دین میں واجب اور اصول دین میں تقلید حرام۔ توحید کے بعد رسالت، ہر انسان کا تصور رسالت الگ، امامت ہر انسان کا تصور امامت الگ۔ تو علماء کو مجبوری میں لکھنا پڑا کہ توحید، رسالت اور امامت میں تقلید حرام۔ یہ ہر انسان کا اللہ اپنا، رسول اپنا اور علی اپنا۔ سرکار سمجھنے کی کوشش کی، میں اسی طرح مسکرا کے پڑھتا ہوں۔ سرکار مجھے کبھی کوئی چیخنا چلانا نہیں آتا۔ مالکوں کے ذکر میں قرآن نے کہا، اے رسول تمہیں پتہ ہے سب سے بری آواز گدھے کی ہے، کیونکہ وہ بے سرا اونچی آواز میں چیختا ہے۔ تو اللہ نے بھی اس کو کہا، دیکھو کیسی مخلوق ہے کہ خالق خود کہہ رہا ہے کتنی گندی آوازیں سے۔ تو تصور وہی ہے گفتگو کا جو پیدا مواعظے حاصل ہے، محبت اور عشق سے، لیکن علی کیونکہ اصول اٹل ہے اس پہ بات نرمی سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ علی واجب ہے، منت نہیں۔ اس کے بعد تو مجلس پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ اب سمجھ میں آ گئی؟ بے شک آ گیا اخلاق سمجھ میں؟ اخلاق سمجھ میں؟ ہاں بس اتنی سی بات تھی، سوئی جتنی تکلیف تو ہوئی آپ کو، لیکن بات بن گئی، انجیکشن اچھا لگا۔ اب یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو افاقہ ہوگا انشاءاللہ علی مہربان ہے بیٹا۔ تو اب تھا کیا کہہ رہا تھا؟ مولا پاس۔ دیکھیے تو اب یہ ولایت اس طرح کی ہے، اور جہاں علی کی بیت اللہ میں علی آئے تو وہ بیت اللہ بت قدے سے بیت اللہ بنا، تو اب جو علی میں اترے گا وہ کیا ہوگا؟ اب جس کی تجلی علی سے نکلے گی، آپ کہتے ہیں کہ سیدہ کی دعا ہے عباس، میں کہتا ہوں غلط کہہ رہے ہیں آپ، سیدہ کی دعا نہیں، عباس سیدہ کا مطالبہ ہے۔
ولایت عباسیہ پتہ چلا کیا کہا اللہ نے. کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی یاد ہو تو اِنَّا نَخَافُ میں ربنا یومن ابوسن کم تریدا, تو میں نے کہا تھا عباسیت اور ابوسیت اور یاد ہے نا. تو ابھی تک وہ دو پہلو زیر بحث نہیں آئے کہ عباسیت کیا ہوتی ہے. آپ نے عباسیت کا معنی یہ دیا کہ وہ جو شیر ہے نا اس کے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں, فلانا ہوتا ہے, ٹکڑا ہوتا ہے. چلو اس پہ کیا بحث کرنی, یہ بتاؤ شیر حلال ہے کیا حرام؟ حرام ہے. تو اب اس حرام جانور کی نسبت ہم علی سے دیں یا عباس سے؟ گوشت کے گانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نادی علی بھی لکھا, چپ کرو چپ کرو, ایسا تو کام خراب ہی کرے گا. مومن تو ضرور بھی اوپر سے سید, یعنی ایک کریلا پھر نیم چڑھے. چھپ کر کیا کریں ہم. شیر میں شیر کی دوموں میں بھی لکھا ہوا کچھ تو ہوش کے نوخلی ایک حرام جانور, اس کی نسبت امیر سے, اس کی معنی عباس کے معنی. تو دو معنی ہو گئے نا, عباسیت اور ابوسیت, یعنی ابوس اور شہ, عباس اور شہ. اور یہ عباس بادشاہ کے آنے سے 3 ماہ پہلے امیر المومنین نے اپنے خطبے میں ان کی آمد کی اطلاع بھی دی اور کنیت بھی رکھی ابو الفضل العباس. اور چھوڑیے اس میں میں نے بہت کچھ دیکھا کہ وہ فضل کیوں تھے, وہ فضل کے باپ ہیں, وہ فضل اس لیے کہ ساری کائنات کا فضل ان کے پاس ہے. کسی نے کہا 14 کو بھی فضیلت ہونا عباس نے دی ہے, کسی نے یہ کہا, کسی نے وہ کہا, کہ سارا آنکھوں پہ سب کی باتیں دل سے, دماغ سے, سینے سے لگا اسے کون کرتا ہوں. لیکن ضروری تو نہیں کہ کچھ آپ کہہ رہے ہو یہی صحیح ہو. حضور میں نے کیوں جھٹلانا ہے, آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن بات کچھ اور بھی تو ہو سکتی ہے, تو اسے بھی سن لینا چاہیے. قرآن نے بھی یہی سن لیا. تم میں سے مومن وہ ہے جو سب باتوں کو, مواعظ کو سنتا ہے, پھر اس میں سے جو سب سے اچھا ہوتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے. یہ اصول قرآن دے رہا ہے تو اس لیے سب کی سنیے, وہ مواعظ حسنہ اکٹھے کیجیے, پھر ذرا فکر سے کام لیجیے, اور 70 سالہ عبادت سے افضل عبادت کیجیے. کون سا گھاٹے کا سودا, 1 منٹ ہی سوچنا ہے نا, اور 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو دیکھ لیں کیا کیا عطائیں ہیں ان کی. تو اب عباس کا معنی بالکل انتظار نہیں کرنا ہوگا, بالکل گرمی میں نہیں بٹھائے رکھوں گا, بس زیادہ سے زیادہ مجھے 10 منٹ. وہ صاحب آپ کو پتا کہ میں نے 2-4 جملے کی عرض کرنے ہوتے ہیں, کتنے معصوم نے کہے میں نے اتنے ہی پڑھے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. آپ کا آنسو نکل آئے تو ٹھیک, آپ کا دل غمزدہ ہو گیا تو ریاکاری کے آنسو سے وہ بڑی اس لیے فکر نہ کیجیے کہ میں کہوں گا رو کیوں رہ گئی, کیوں نہیں. آپ کا غمگین ہونا ہی عبادت ہے, کیونکہ کاظم بادشاہ نے فرمایا ہمارے ذکر میں آہ کرنا تسبیح ہے. میں ایک حدیث قسم, اور اتنی آسان حدیث کی ابھی دیکھ لو, ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لو. التوحید نکالو سرکار شیخ صدوق علیہ رحمۃ, اس میں اللہ کے اسماء دیکھو, اس میں ایک نام لکھا ہوا ہے جو عنوان کے طور پہ لکھا ہوا ہے, اور وہ پتہ کیا معصوم کہتے ہیں کہ ہمارے غم میں آہ کہنا, آہ. یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اپنا نام رکھ لیا ہے. نیچے لکھا ہوا ہے شیخ صدوق التوحید میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کا اسم ہے آہ. اب پتہ چلا یہ محمد والے محمد کی ولایت کیسی ہے. آہ کرنا اللہ کا نام ہے, یعنی جب آپ آہ کرتے ہیں تو 2 کام کرتے ہیں, حسین کا غم مناتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. میں کیا کیا تمہیں بتاؤں, دل چیر کے رکھ رہا ہوں تمہارے آگے. کبھی دیکھنا عام کتاب ہے 400 کی آتی ہے بھائی, نیٹ پہ دیکھ لو, روپیہ بھی نہیں لگے گا, اور اس میں عنوان پڑھ لو کہ آہ اللہ کا نام ہے. یہ اللہ کا نام, اور سنو, اور تھوڑا سا اگر آگے دل بڑا کر لو تو علماء عرفان نے ایک اور بات لکھی ہے.
کہا دیکھو دو جز ہیں ذکر کے، ایک ہے غم، ایک ہے خوشی، یعنی ایک ہے فضائل، ایک ہے مسائل. کہا انہوں نے کہا علماء عرفان جس میں حور عاملی بھی وہ جن کا مثال ہے، حور عاملی بھی اپنی کتاب میں لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دو نام بڑے پسند ہیں جو اللہ کے اپنے ہیں اور اللہ کو پسند ہیں. ایک محمد والے محمد کے لیے آہ جو اس نے اپنا نام رکھا، اور ایک ان کے فضائل میں واہ. محمد والے محمد کا عبادت اللہ کی ہے، آہ اور باہ. یہ جو بیچ میں تیسرا لفظ آیا نا داد، یہ منافقت ہے. وہ تو کہتے ہیں جس کا ہاتھ نہیں اٹھے گا ٹوٹ جائے، اگر وہ ٹوٹ گئے تو کسی ہاتھ کو اٹھے گا. تم تو دعائیں مانگو اللہ مومن کے ہاتھ سے تاکہ نیاز کو مل جائے. اب مومن بھی ہاتھ کو کہنے لگے آنکھیں بھی پتہ نہیں کیا ہو جائیں جو نہ روئے. بھائی تو کون ہو؟ تیرا کام ہے صرف بادشاہوں کا حق بتا. بے شک تو آگے کسی کا ذمہ دار رو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بس تو آہ کرا اور بس ذکر کر رہا. تو کس چکر میں لگے؟ تو اب مولا پاس اب کیونکہ زیادہ وقت آپ کا لے لیا تو صرف 3 حدیثیں نہیں، تین افق مدینہ کہنے لگے. اچھا پچھلی دفعہ جب میں یہاں پڑھا تھا مولا عباس ایک دن، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام حسن کے زمانے میں مسند لکھی تھی مولا عباس علم کی بات، اور افق مدینہ سرکار سے پوچھا کرتے تھے امام حسن اور حسین کی موجودگی میں، رسول کے بیٹوں کی موجودگی میں علی کا بیٹا جواب دیا کرتا تھا. کیا کہنے بھائی. اور اس مسند میں، اس جمع میں، اس محفل میں، اس حفل میں خود سبتین شریف ہے، خود بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا امام حسن کا ایک نام ہے سبت اکبر، آپ کو بڑا پسند ہے، کراچی میں یہ نام بہت رکھا جاتا ہے، جیسے وہ سبت حسن آل اللہ مقامہ، ویسے بچوں کے نام سبت الحسنین، سبت الحسن. لیکن کیا کہیں گے سبت کے معنی کیا ہے؟ فوراً جھٹا پٹا بٹا بٹایا، کیا زبانی کلامی یاد کیا ہے، فوراً کہیں گے نواسے کو کیسے یا بڑے بیٹے کو کہتے ہیں. ارے نہیں، محمد والے محمد اس طرح کے لقب القاب نہیں اختیار کرتے جو عموم پر چلے جائیں. وہ یکتا ہوتے ہیں، وہ خدا کے بنائے ہوئے. تو اب جب لقب دیا نا حسن بادشاہ کو سبت کا، دیکھیں سبت اکبر کا، اب یہ آپ کو ڈھونڈنا پڑنا تھا کیا سبت کیا تھا. تجوی صاحب سے آپ نے 1 سیکنڈ میں سن لیا. یہی تو عشق ہے، رات جگہ میرے لطف آپ کے سرکار، لیکن یہی تو عشق ہے. مجھ جیسے حقیر کے لیے بیٹھے ہو، ذکر سن رہے ہو میرے منہ سے مولا کا، یہ قابل تحسین ہے. مولا سلامت ہے. آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خدا عزت دے آپ کو. سرکار سبت کے معنی بڑے بیٹے کے نہیں ہوتے. یہ جو زبان ہے نا، اس زبان کے نیچے ایک تند ہے. اب پتہ نہیں آپ اسے کراچی میں کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں تال نہیں کہتے، تال، یہ تال. یہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟
انسان مردہ ہوتا ہے. اس تانزوے کو عربی میں سبت کہتے ہیں. سبت اکبر رسول نے کہا یہ میر حسن میرے بولنے کی طاقت ہے. وہ جیسے نہیں ہمارے ڈھولے مائیے ہوتے پرانے، اسی طرح عربی جب پرانی ہوتے ہیں تو اسے خودی کہتے ہیں. خودی میں جتنے شعر ہیں نا اس توند کے بارے میں، زبان اور شاعری کے بارے میں، وہ سب کے سب سبز کے بارے میں. صفت میری یعنی بولنے کی طاقت، یعنی رسول کہہ رہے ہیں میری زبان کی حرکت دینے والی. یعنی اگر قرآن اتر رہا ہے تو رسول کہہ رہے ہیں کہ میں بول ہی نہ پاؤں گا الحمدللہ رب العالمین اگر حسن نہ ہو. اب انہیں کہا گیا سبتین. سبت کا معنی ہے کان. سبتین کا کیا معنی ہوا؟ شفت ہے. جب اس کی جمع ہو جائے گی تو یہ معنی بدل دے گا. اب اس کے معنی ہوں گے ہونٹ، یعنی جب دونوں ملیں گے تو بول پائیں گے. اللہ نے قرآن میں قسم کھائی وَالشَّفَتَيْن، مجھے دو ہونٹوں کی قسم. سنے ہوا باز تو نہیں گئے. آگے بڑھ جاؤں نا. میں تو 2 دن ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ اویس بھائی نے قید بھی یہی کر رکھا تو میں تو یہی ہوں بیٹھا ہوں. بس آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے. اگر تھکے نہیں تو پھر بات آ گئی. سلامت خدا آپ کو عزت دے. انشاءاللہ سنت ابو طالب بھی موجود ہے. تو ہر طرح کی تسلی ہے. ویسے بھی نیاز بھی بہت اچھی دیتے ہیں تو گارنٹی. لیکن سرکار چلیے 3 حدیثیں کہیں وہ 3 سن لیجئے تو محنت سوارت ہو جائے. اور حضرت عباس تو پتہ چلا کہ عباس جب بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اب لوگوں نے افقہ مدینہ نے ایک پرچی لکھی اور امام حسن کے آگے، امامت کا زمانہ تھا امام حسن کا، ان کے آگے رکھیں گے پرچی رکھی. بچے ہو گئے بھائی، آپ سے بات پڑھ دیجیے. امام حسن کے سامنے اس وقت امام حسن آسا اللہ تھے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا، آپ نے کیا سنا؟ السلام علیکم یا آسا اللہ، اے اللہ کی لاٹھی. تو اس وقت قدرت سہارا لیے ہوئی تھی حسن کا. تو پرچی آ گئی تھی، پرچی آ گئی سر کیا کہنے، اور اس پہ لکھا تھا کہ سرکار عباس سے کہیے کہ ہمیں فضائل اہل بیت سنائے. امام حسن نے پرچی پڑھی، حسین کی طرف دیکھا،
اب کیوں دیکھا امام تھے لیکن جانتے تھے نہیں، آپ پہلے سنو گے تو لطف آئے گا. بس اب یہی تو مسئلہ ہے کہ جب ایک بات کریں تو وہ اس میں سے پھر اس کی شرح کرنے کے لیے بات چاہیے، اس شرح کی پھر شرح کرنے کی بات چاہیے، اور پھر اس شرح کی بات پھر شرح، اور پھر ہم اس میں شرح بول رہے ہیں، اور آپ کو بھی تھکایا، خود بھی تھکے. لیکن یہ تھکنا فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے. اگر آپ اجازت دیں اور یہ ڈرے نہیں تو میں ایک خوبصورت حدیث آپ کو پرائیویٹ ہماری اپنی، مطلب اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، جو بھی سن رہا ہے کسی کا کوئی تعلق نہیں، ہماری اپنی پرائیویٹ، ہماری اپنی خفیہ، کسی کا اس سے لینا دینا نہیں ہے. مفسر کہتے ہیں میں ایک دن مولا کے سامنے اکیلا بیٹھا تھا، اور اس سے ایک دن پہلے کچھ مومنین نے چھپ کے نا ایک مجلس کی تھی، اور اس میں ہم چھپ کے شامل ہوئے تھے. تو اس میں ایک مومن سو گیا، ہمیں بڑا غصہ آیا کہ ایک تو چھپ چھپا کے کی، اوپر سے اس نحوست کو دیکھو، یہ بھری مجلس میں سو گیا. تو کہتا ہے ایک ہاتھ نہیں پڑا، کوئی 5 سال اس کو مجلس میں بس اتنا سننا تھا کہ امام کا چہرہ لال ہو گیا. امام نے فرمایا مفسر تم تک ہمارے دادا کی اور ہمارے جد کی حدیث نہیں پہنچی کیا؟ حسین کی حدیث نہیں پہنچی؟ بولا کیا؟ کہ حسین سے سنا زین العابدین نے، اور زین العابدین سے سنا محمد باقر نے، اور سرکار محمد باقر سے سنا میں نے کہ میرے بابا نے فرمایا کہ ہمارے جد حسین نے فرمایا کہ ہمارے ذکر میں اگر کوئی آ کے سکون سے سو جائے اللہ اسے 1000 حج مقبولہ کا ثواب. تمہیں کس نے کہا اسے اٹھا دیا؟ خبر تھا اس آرام کرتے ہوئے مومن کو کوئی نہ اٹھائے، کوئی نہ اٹھائے. مفسر کہتا ہے میں تو بڑا شرمندہ ہو گیا، لیکن کہتے ہیں مولا نے پھر اچانک غصہ ایسے غم میں بدل گیا، اور امام کہنے لگے مفسر تمہیں کیا پتا وہ غم حیات سے تنگ آ کر ہمارے ذکر میں سو گیا. تنگ آ کے اسے ہمارے ذکر میں سکون ملا، اور وہ ہمارے عشق میں سو گیا، مطمئن ہو کے سو گیا، اسے زندگی کا دکھ اس کا ختم ہو گیا. تم نے اس کو اٹھا دیا جسے سکون ہی ہمارے ذکر میں ملا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عشق کی منظریں ہیں، عشق کی منظریں انہیں ادھر ادھر نہ جانے دیا ہے نا. ورنہ ابھی تو میرے پاس ایک اور بھی حدیث ہے اسی موقع کی، امام نے دوسری حدیث فرمائی کہ مفسر یاد رکھ اسی طرح اگر کوئی میرے دادا علی کی زیارت کو نجف جائے تو وہ زیارت کرنے سے زیادہ سو جائے. زیارت کرنے سے زیادہ سو جائے کہاں؟ اس لیے کہ وہ اس کا وطن ہے، اور اللہ نے اور رسول نے اجازت دیا ہے کہ اپنے وطن میں آرام کریں. یہ آل اللہ ہے. سمجھ رہے ہیں کیا کہنے بھائی؟ سبحان اللہ. میں کیا مال کو اور پھر آپ نے فرمایا اور دوسری خصوصیت زیارت نجف کی یہ ہے اے مفسر یاد رکھ اور مومنوں تک کانوں کان پہنچا دے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ جتنی دیر نجف میں سوتا ہے 70,000 فرشتے اس کی ہر سانس میں تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. کیا کہنا بھائی؟ واہ 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 واہ. اب کفر کے فتوے بات کیونکہ
حدیث کی ہے اور اہل دل کی ہے، کسی کا اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تب امام نے اس لیے پہلے ہاتھ باندھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ جس کے لیے نہیں ہے وہ نہیں ہے، بس جس کے لیے ہے اس کے لیے. تب امام نے کہا مفسر ذرا قریب